رحمان کا مہینہ ہے رمضان، بخشش کا ہے سامان، اس ماہ میں نازل ہوا قرآن، مالک کا ہے احسان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد عجل فرجہم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیۃ اللہ فی الارضین۔ قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ پروردگار عالم کا انتہائی شکر ہے، انتہائی احسان ہے، اس نے ہمیں قرآن و اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ہدایت نصیب فرمائی۔ خدا تعالیٰ کا شکر ہے، اس نے ہمیں ماہ رمضان کی برکتوں کو اور شبہ قدر کو حاصل کرنے کی سعادت، کم از کم درک کرنے کی سعادت نصیب فرمائی۔ خدا سے دعا کرتے ہیں کہ خدایا جتنے بھی اعمال اب تک ماہ مبارک رمضان میں انجام دیے ہیں، خاص کر شبہ قدر کے اندر جو کچھ انجام دیا ہے، ان سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور خدا سے دعا کرتے ہیں کہ خدایا اگر تو نے ماہ مبارک رمضان میں ہمیں قبول کر لیا ہے، مغفرت کی ہے، تو خدایا تیرا شکر ہے، اور اگر اب تک مغفرت نہیں ہے تو خدایا بحق نبی اولاد نبی، بحق قرآن کریم، ہمارے اور ہمارے تمام محرومین کے تمام گناہان صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے، خدا تعالیٰ کے لطف و کرم کو حاصل کرنے کے لیے، امام وقت کی نظر لطف کو حاصل کرنے کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ ان سلسلے دروس کے ابتدا میں ہم نے عرض کیا تھا کہ انشاءاللہ شبہ قدر کے بعد قرآن کریم کی کچھ آیات کو انشاءاللہ مورد بحث قرار دیں گے۔ پہلے ہمارے ذہن میں یہ تھا کہ ہم کسی ایک سورہ کا انتخاب کریں گے اور انشاءاللہ چند ایام میں اس سورہ کی تشریح عرض کریں گے، لیکن بعد میں ہم نے دیکھا کہ ایک اور طریقے سے ہم شاید زیادہ فائدہ اٹھا سکیں، شاید اس کا اثر ہمارے لیے زیادہ ہو، اور وہ طریقہ یہ تھا کہ ہم یہ جو چند ایام باقی ہیں ماہ مبارک رمضان کے اندر، ان کی مناسبت سے کسی ایک صفت کو لیں جو ہم اپنے اندر ایجاد کرنا چاہیں، اور جو ایکچولی ہمارا ہوم ورک ہو ماہ مبارک رمضان کے باقی ایام کے لیے اور آگے آنے والے دنوں کے لیے، جس کے بارے میں ابھی عرض کروں گا آپ کی خدمت میں، اور انشاءاللہ ایک ہمارے لیے اسائنمنٹ تیار ہو جائے کہ ہم نے اس طریقے سے اپنے اوپر محنت کرنی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جب میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ایک اسائنمنٹ ہو، ایک ہوم ورک ہو، تو یہ آپ کے لیے تو ہو یا نہ ہو، لیکن کم از کم میرے لیے تو ہو کہ مجھے اس طریقے سے آگے بڑھنا ہے، اس طریقے سے اپنے کام پر توجہ دینی ہے۔ تو انشاءاللہ خدا تعالیٰ ماہ مبارک رمضان کی اور زیادہ سعادتیں نصیب فرمائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس کا ایک بیک گراؤنڈ تھوڑا سا عرض کروں گا آپ کی خدمت میں، اور انشاءاللہ موضوع کا عرض کریں گے۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ انسان کی جو زندگی کا اصل محصول ہے، اصل پروڈکٹ ہے، وہ یہ دنیا نہیں ہے۔ انسان کی جو بھی زندگی ہے، جو ہم کہیں سے آئے ہیں اور کہیں جا رہے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، تو یہ جو زندگی اب تک ہم نے گزاری ہے، اگر کوئی یہ کہے کہ یہ جو ہماری زندگی ہے یہ اس کا رزلٹ ہے، تو ہم جانتے ہیں کہ یہ زندگی رزلٹ نہیں ہے، یہ زندگی اس قابل بھی نہیں ہے کہ یہ رزلٹ بن سکے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر انسان کے اندر روح خدا میں سے ہے، وَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، اگر انسان کے اندر روح خدا میں سے ہے کہ جو باقی اور ہمیشہ رہنے والی ہے، اور خدا تعالیٰ قرآن کریم میں مسلسل فرماتا ہے خالدین فیہا خالدین فیہا، تو یہ دنیا کہ جس کو خلود ہے ہی نہیں، جس کے اندر بقا ہے ہی نہیں، ظاہر ہے کہ یہ دنیا رزلٹ نہیں ہو سکتی۔ وہ دنیا کوئی اور دنیا ہونی چاہیے جو اس وجود کا، جو خدا کی روح کہلایا جا رہا ہے، جو اتنا مقدس ہے، اتنا معظم ہے، اس کے لیے یہ دنیا رزلٹ نہیں بن سکتی۔ ہاں، یہ دنیا ایک اسٹیج بن سکتی ہے۔ تو
اس بات کو دیکھتے ہوئے کہ ہمارا وجود جو اصلی وجود ہے، ایک ہمارا وجود جسمانی ہے، جو گوشت پوست اور ہڈیاں، یہ جو جسمانی وجود ہے سب کو پتہ ہے کہ اس میں بقا نہیں ہے. تو ایک طرف سے ہمیں قطعاً پتہ ہے کہ ہم باقی ہیں، ایک طرف سے ہمیں قطعاً پتہ ہے کہ ہمارے اندر کوئی عظیم الشان وجود موجود ہے، اور ایک اور طرف سے ہمیں قطعاً پتہ ہے کہ یہ مادی وجود بقا کی صلاحیت نہیں رکھتا. اس کا مطلب ہے ہم کچھ اور ہیں. یہ کہ ہم کچھ اور ہیں تو پھر ہماری کامیابی، جسم کی کامیابی کیسے ہو سکتی ہے؟ ہمارا وجود کوئی اور وجود ہے، اس نے باقی رہنا ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ جسم کی کامیابی ہماری کامیابی نہیں ہو سکتی. تو ہم لاکھ جسم کو آسائش دیتے رہیں اور سمجھتے رہیں کہ اس سے کامیابیاں ملیں گی. ہمارا جو فکری نظام ہے اس میں یہ سیٹ نہیں ہوگا، اس میں یہ فکس ہو ہی نہیں سکتا. کچھ تھے قدیم زمانے میں لوگ جو جسم کی کامیابی کو اعلیٰ ترین کامیابی تعبیر کرتے تھے. ان کو مختلف نظریات کے ذریعے سے بیان کرتے ہیں. مثلا کبھی ایپیکورزم کہتے ہیں کہ ان کے اندر لذت پرستی کی ایک خواہش انتہا پہ تھی، اور ان کے نظام فکری کے اندر جو غلط تھا فٹ ہوتا تھا، وہ صحیح فٹ ہوتا تھا، جبکہ نظام غلط تھا اور لیکن فٹ صحیح ہوتا تھا. ان کا غلط نظام یہ کہتا تھا کہ جسم کی زندگی ہی کل زندگی ہے. اگر جسم کی زندگی کل زندگی ہے تو ظاہر جسم کی خوبصورتی، جسم کی آسانی، آسائش، یہی کل آسائش ہے اور یہی مطلق کامیابی ہے. فلاح یا ایبسولوٹ سکسیس یہی بنے گی پھر. تو وہ کھاتے تھے اور جتنا زیادہ کھاتے تھے اس کو اپنی کامیابی سمجھتے تھے. تو بیان کرتے ہیں، بڑی عجیب چیز بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ یہ لوگ کھاتے تھے، پھر مرغی یا کسی پرندے کا پر منہ میں مار کے الٹی کر لیتے تھے، پھر دوبارہ کھاتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم جتنا زیادہ جسم کو مزہ دلائیں گے یہ ہماری ترقی کے لیے کارآمد ہے. تو ان کے غلط فکری نظام میں وہ فٹ تھا. ہمارے فکری نظام میں جو کہ صحیح ہے، اس میں یہ فٹ نہیں ہو رہی بات، اس میں بالکل غلط ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا فکری نظام انسان کی بقا کے اوپر ہے، اور باقی رہنے کی وجہ سے وہ حصہ زندگی کا کہ جس میں بقا نہیں ہے اصل زندگی نہیں ہو سکتی، اور وہ ہمارا وجود کا حصہ یعنی جسم جس کے اندر بقا نہیں ہے یہ اصلی وجود نہیں ہو سکتا ہمارا. تو ہماری کوئی اور حیثیت ہوگی کہ جو اصل میں باقی رہنے والی ہوگی اور وہ ہماری کامیابی دلائے گی. تو اگر ہم یہ دیکھیں کہ بھئی ایسا ہے تو قرآن کریم سے ہم پوچھتے ہیں کہ خدایا وہ والا حصہ ہے جو ہمیں ایسی کامیابی دلا دے، اس حصے کے راز کیا ہے، اس کی کامیابی کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو بنیادی ترین جو کام قرآن کریم ہمیں بیان کرتا ہے وہ ایک شارٹ کٹ میں، وہ یہ ایک جملے میں مثلا اگر ہم کہیں تو وہ کہتا ہے انبیاء کی پیروی کرو، اہل حق کی پیروی کرو، کونوا مع الصادقین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، جن پہ تو نے انعام کیا. آیات کریمہ بیان فرماتا ہے شہداء صالحین وہ تھے جن پہ ہم نے انعام کیا تھا. خداوند تعالیٰ کہتا ہے اگر تمہیں کامیابی چاہیے تم ان کی پیروی کرو. اور اس کے بعد خداوند تعالیٰ نے قرآن کریم میں انبیاء کے واقعات کو بیان کرنا شروع کیا. انبیاء ایسے تھے، انبیاء ویسے تھے. اور وہ کیوں بیان کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ بھائی تم نے کامیابی چاہیے نا، یہ کامیاب لوگ تھے. میرا اپنے خیال ہے قرآن کریم میں شاید جو کامیابی کا اعلیٰ ترین درجہ سمجھ میں آتا ہے وہ صالحین ہے، کہ خداوند تعالیٰ اپنے جو برگزیدہ ترین انبیاء ہیں، اولو العزم انبیاء، ان کو صالحین میں شمار فرماتا ہے. اور میں بھی آپ کی خدمت میں چند آرائز عرض کروں گا. تو یہ جو صالحین کا کردار ہے یہ قرآن کریم میں انتہائی اہم کردار ہے ان لوگوں کے لیے جو اس راستے پہ چلنا چاہتے ہیں، جو ان کامیابیوں کو حاصل کرنا چاہتے ہیں. تو یہ تو ایک بیک گراؤنڈ ہو گیا کہ بھئی اگر آپ چاہتے ہیں کہ دیکھیں کہ ہماری زندگی میں کامیابیاں کیا رہیں گی، تو ایک سادہ سا کام یہ ہو گیا کہ قرآن کریم میں جا کے دیکھیں جن کو خدا نے صالحین کہا ہے، ان صالحین کی کیریکٹرسٹکس کیا ہیں، ان کی عادتیں کیا ہیں، ان کے طریقہ کار کیا ہیں، پھر اس کو اپنے اندر ڈھونڈنے کی کوشش کریں یا لانے کی کوشش کریں، تو یہ ہمارا ایک اچھا راستہ بنتا ہے. تو ہم نے کوشش یہ کی کہ ہم ایک صفت ایسی نکالیں قرآن کریم سے
اور اس کو اپنے اوپر امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں کہ بھئی اگر یہ صفت میں امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو میں کہاں پہنچوں. اور تھوڑا تھوڑا پھر ہمارے لیے ایک اسائنمنٹ کلیئر ہوگا کہ دیکھو یہ اسائنمنٹ ہے، یہ کام کرنے کا ہے اور اس کے اوپر ہمیں توجہ دینی چاہیے. البتہ ایسا نہیں ہوگا کہ ہم صرف قرآن کریم کی آیات پہ توجہ کریں گے، بلکہ ہم یہ چاہیں گے کہ اس کے نتیجے میں اس کی تفسیر میں، تشریح میں جو روایات ہیں ان کو بھی نظر میں رکھا جائے، کیونکہ ظاہر ہے ہم قرآن کریم کو بے تنہائی سمجھنے کی کوشش کریں گے تو عاجز ہیں. تو اس طرح کا ایک ارادہ انشاءاللہ اگلے چند دنوں کے اندر ہے. اور آج جس صفت کے اوپر ہم چند عرائض پیش کرنا چاہتے ہیں وہ سورہ انبیاء کی چند آیات سے ہم نے اخذ کیے ہیں، اور اس کو میں ابھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. اس بنیادی صفت کو درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. ہم نے شاید آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا وہ یہ کہ یہ جو خدا متعال کی طرف بڑھنے کا راستہ ہے الیہ راجعون، یہ تو ظاہر ہے کہ بہت طولانی اور لامحدود ہے، کیونکہ خدا متعال کا جو کمال ہے وہ محدود نہیں ہے. تو کوئی نہیں کہہ سکے گا کہ مثلا میں نے خدا متعال کے تمام کمالات کو حاصل کر لیا. تو ہم لوگ صرف سفر کر سکتے ہیں، اس پہ بھی فخر کریں گے کہ انشاءاللہ سفر میں ہوں اگر. تو یہ جو ہمارا بڑھنا ہے خدا کی طرف، اس میں خوبی یہ ہے کہ جیسے جیسے آپ بڑھتے چلے جائیں گے آپ کو اس کا اثر اپنے اندر نظر آنا شروع ہوتا رہے گا. تو مثلا ایسا نہیں ہے جیسے ہمارے جسمانی فاصلوں کے اندر ہوتا ہے کہ بھئی مثلا فرض کیجئے یہاں سے 5000 کلومیٹر دور ایک ملک اگر ہو اور آپ نے سفر کرنا شروع کیا تو ایسا نہیں ہوگا کہ 2500 کلومیٹر کے بعد سے آپ کو اس ملک کا اثر ملنا شروع ہو جائے گا. نہیں، اگر آپ کو اس ملک کا اثر چاہیے تو all 5000 کلومیٹرز آپ نے طے کرنے ہوں گے، اس کی باؤنڈری میں اس کی بارڈر کو کراس کرنا ہوگا، پھر آپ کو وہ ملک ملے گا. یہ خدا کا معاملہ ایسا نہیں ہے. جیسے ہی آپ قدم بڑھانا شروع کرتے ہیں، آپ اس مسیر کے اوپر جیسے ہی آتے ہیں، اس راستے کے اوپر، تو اس کے اثرات خود بخود آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اگر مثال کے طور پر ہم ایک صفت کو حاصل کریں گے، ایک صفت کا بھی اثر آئے گا. 2 صفتیں حاصل کریں گے، 2 صفتوں کا اثر آئے گا. جتنی بڑھاتے چلے جائیں گے خدا تعالی وہ بھی ہمارے لیے بڑھاتے چلے جائے گا اس کے اثرات کو. تو یہ بڑا یعنی بہت ایک لحاظ سے انٹرسٹنگ کام ہے وہ یہ کہ انسان اپنی زندگی پہ محنت کرے اور آہستہ 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 چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے انبیاء کے راستے پر چلنا شروع ہو جائے اور اس کو پھر اپنے اندر درک کرے، اپنے اوپر اس کے اثرات کو دیکھنے کی کوشش کرے. لیکن ایک بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ یہ جو خدا کا نظام ہدایت کا نظام ہے، کوئی انسان اس راستے کے اوپر چلے تو خدا متعال اس کو نشانیاں بتاتا ہے، یہ بلا تکلف ہے. یعنی بلا تکلف اس اعتبار سے کہ اگر غلطی کریں تو وہ چھوڑ دے کہ جانے دو کوئی بات نہیں، ابھی اس کا دل ٹوٹے گا. نہیں، یہ نہیں ہے. پھر غلطی پہ سرزنش بھی ہے. کسی عارف نے بیان کیا، جہاں تک مجھے یاد آتا ہے شیخ عباس قمی نے لکھا، تو انہوں نے لکھا کہ انہوں نے بیان کیا اس کو، یا شاید شیخ عباس قمی نہ ہوں، شاید مرزا جواد مالکی تبریزی ہوں. میرے ذہن سے ابھی اچانک کنفیوژن آئی ہے میرے ذہن میں کہ پتہ نہیں کس کا بیان تھا، لیکن بہرحال بیان میں نے پڑھا تو اس میں لکھا کہ وہ انہوں نے نوٹ کیا کہ بھئی ایک خاص عرصے کے بعد جب وہ اللہ کی بندگی میں کوشش کرتے رہے اور نماز شب کے اوپر بہت محنت کی، تو انہوں نے دیکھا کہ کبھی کوئی ان کو وارن کر دیتا تھا کہ بھئی تمہاری نماز شب کا وقت نکل رہا ہے. تو مثلا وہ سو رہے ہوتے تھے تو اچانک کوئی ان کو اس طریقے سے ہلا دیتا تھا، اور کبھی کوئی آواز آتی تھی، کبھی کوئی آواز نہیں آتی تھی. تو انہوں نے اس کو شروع میں اچھا لیا کہ بھئی ٹھیک ہے میرے لیے ایک الحمدللہ رب العالمین کوئی مجھے جگاتا ہے. تو پھر جب یہ کام کچھ عرصے اور بڑھا تو انہوں نے نوٹ کرنا شروع کیا کہ بھئی یہ جو جگانے والا ہے یہ کبھی بڑے پیار سے جگاتا ہے لیکن کبھی بڑی سختی سے جگاتا ہے. تو انہوں نے نوٹ کیا کہ کبھی یہ جگاتا تو ہے لیکن ایسا لگتا ہے جیسے کوئی کک مار دی ہے، اور کبھی جگاتا ہے تو بڑی خوبصورت پیار محبت سے. تو انہوں نے کہا کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ہے جو کوئی بھی وہ تو ہے تو خدا کی طرف سے، شیطان تو نہیں آئے گا جگانے کے لیے نماز شب کے لیے، لیکن یہ جو خدا کی طرف سے ہے یہ کبھی محبت کا اظہار کرتا ہے اور کبھی بہت سختی بھی دکھاتا ہے. تو انہوں نے اس کے اوپر اور محنت کی اور اس کو ایکسپلور کیا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے. تو انہوں نے اندازہ لگایا کہ اگر میں ایک رات پہلے، جس دن صبح کو یہ جگا رہا ہے، اگر اس سے ایک رات پہلے، دن پہلے میں نے کوئی مکروہ انجام دیا ہے تو اس کا موڈ خراب ہو جاتا ہے
اور پھر یہ جو جگاتا ہے تو کک مارتا ہے اور کہتا ہے اٹھو. اور مثال کے طور پر اگر پورا دن اچھا گزرا ہو تو اگلے دن پیار محبت سے پیش آتا ہے. تو یہ جو خدا کا نظام ہے یہ بلا تکلف ہے. تو کبھی آپ کو خواب میں کوئی ایسی چیز ملے گی کہ آپ خود اپنے بارے میں پریشان ہو جائیں گے کہ بھئی یہ کیا ہو گیا، میں تو اپنے بارے میں بہت اچھا سوچ رہا تھا، یہ کیا نکل آیا. تو مثلا کبھی کبھی ہم لوگ کوئی غلطیاں کر دیتے ہیں، تو اگر خدا کا نظام لطف کرے، احسان کرے، تو ہمیں بتا دے گا کہ دیکھو یہ تم نے غلطی کی. ہاں اگر خدا نہ کرے نعوذ باللہ اس نے ایک دفعہ بتایا میں نے کوئی کام کیا ہی نہیں صحیح، کریکشن نہیں کی، دوسری دفعہ بتایا کریکشن نہیں کی، تو پھر وہ شاید نہ بتائے کہ بھئی یہ تو مانتا ہی نہیں ہے، یہ تو سنتا ہی نہیں ہے. تو یہ خدا کا نظام بڑا اس اعتبار سے بھی انتہائی لطیف ہے کہ انسان کو کچھ نہ کچھ خبر ملتی رہے گی اور وہ اس راستے کے اوپر چلتا رہے گا اور رہنمائی لیتا رہے گا. البتہ ظاہر ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، یہ کہنے اور سننے میں بہت آسان ہے لیکن کرنے میں آسان نہیں ہے، کرنے میں بہت سخت ہے، یقینی طور پہ سخت ہے. تبھی تو دیکھیے بہت سارے لوگ ہم جیسے میرے جیسے نہیں کر پا رہے. تو یہ کرنے میں آسان نہیں ہوگا، یہ سننے اور کہنے میں آسان ہوگا یقیناً. تو انشاءاللہ ایک کوالٹی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں اور پروردگار سے لطف کی، کرم کی امید رکھتے ہوئے دعا کرتے ہیں کہ خدا ہمیں اسے حاصل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد عجل فرجہم. یہ آیات کریمہ جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ سورہ انبیاء سے ہیں. سورہ انبیاء کے اندر جیسا کہ سورہ کا نام بتا رہا ہے، اس میں انبیاء کے واقعات بیان ہوئے، اور انبیاء کے واقعات کو بیان کرتے ہوئے خداوند متعال نے تعریف کی ہے انبیاء کی. اور میں جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں یہ آیت نمبر 73 سے شروع ہو رہا ہے. آیت نمبر 73 سورہ انبیاء اور یہ آیت نمبر 73 ہے. فرمایا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ. ان کو ہم نے ائمہ قرار دیا، رہنما قرار دیا، یہ ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں، اور ہم نے ان کی طرف وحی کی کہ یہ کاموں کو، اچھے کاموں کو انجام دیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں. وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ. یہ سب کے سب ہماری بندگی کرنے والے تھے، یہ پیروی کرنے والے تھے. یہ اس کے مقابلے میں کیا ہوگا؟ اس کے مقابلے میں ہوا و ہوس کی پیروی ہوگی، کوئی اپنی خواہشات کی پیروی کرے. تو خداوند تعالیٰ انبیاء کی توصیف فرماتا ہے یہ لوگ پیروی کرنے والے تھے، یہ لوگ بندگی کرنے والے تھے. اس کے بعد خداوند تعالیٰ نے پہلے حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں کچھ جملہ ارشاد فرمایا، ایک آیت کریمہ ارشاد فرمایا کہ جب ہم نے ان کو حکمت اور علم دی اور انہیں اس گاؤں سے، اس علاقے سے نجات دی کہ جو برے اعمال انجام دیتے تھے، اس کا تذکرہ کیا. انہم کانوا قوم سوء فاسقین. وہ جو قوم تھی وہ بہت بری تھی، فاسق تھے. وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا. پھر ہم نے حضرت ہود کو داخل کیا اپنی رحمت میں. إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ. وہ صالحین میں سے تھے. اب یہاں سے گویا ایک چیپٹر شروع ہوا صالحین کے بارے میں. وَنُوحًا. اس کے بعد فرمایا حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں. إِذْ نَادَى مِن قَبْلِ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ. یہاں پر وہ کوالٹی بیان ہو رہی ہے. اور حضرت نوح کے بارے میں ذکر کیا اِذْ نَادَى مِن قَبْلِ کہ انہوں نے ندا دی پہلے سے، اور کہا کہ میں ترجمہ عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور یہی نعمت ہم نے نوح کو دی، یاد کرو جب کہ ان سب سے پہلے اس نے ہمیں پکارا تھا. حضرت نوح علیہ السلام کے تذکرے میں خداوند تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے ہمیں پہلے پکارا تھا. فرمایا ہم نے ان کی دعا قبول کی، اس کی دعا قبول کی، اور اسے اور اس کے گھر والوں کو کرب عظیم سے نجات دی. تو یہاں پہ عزیزان محترم حضرت نوح کے حوالے سے ایک صفت ذکر ہوئی ہے، اور یہاں سے ایک چیپٹر خداوند تعالیٰ نے گویا ذکر کا ایک چیپٹر شروع کیا ہے، اور وہ ہے ندا دینا، خداوند تعالیٰ کو پکارنا. اس کے بعد خداوند تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کے بعد 3 اور انبیاء کو
ندا سے منسوب کیا ہے، انہوں نے ہمیں پکارا۔ اچھا، جو کوالٹی میں یہاں پہ آپ کی خدمت میں آج پہلے دن کے لیے عرض کرنا چاہ رہا ہوں اور اس سے اپنے آپ کو بھی درس دینا چاہتا ہوں، وہ یہ ندا اور خدا کو پکارنا ہے، یہ ہماری زندگی کا حصہ ہونا چاہیے۔ یہ وہ چیز ہے جس کو خدا متعال صالحین کے اندر قرار دے رہا ہے کہ صالحین کی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ ہے کہ وہ پکارتے تھے خدا متعال کو۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ جو پکار ہے، اس پکار میں کون سی گہرائی ہے؟ پکارتے تو سبھی ہیں، بلکہ بڑا نفیس ایک نقطہ بیان کیا، شاید علامہ طباطبائی نے، نہیں معلوم کس نے، تو انہوں نے فرمایا کہ بھائی یہ جو بتوں کے سامنے سر جھکاتے ہیں اور ان سے اپنے دل کے رازوں کو بیان کرتے ہیں، تو کیا بت سنے گا کوئی؟ نہیں، بت تو نہیں سنے گا، اس کے اندر سماعت بصارت ہے ہی نہیں، توانائی ہی نہیں ہے، لکڑی یا پتھر کا ہے، وہ کہاں سے سن سکتا ہے؟ تو یہ جو مثلا کوئی شخص پورے سچے دل کے ساتھ کسی بت کے سامنے جھکا ہوا ہے بیچارہ اور اپنی راز و نیاز کر رہا ہے، پکار رہا ہے، اس کا سننے والا کون ہے؟ بت تو نہیں ہے، خدا ہے۔ اس ندا کا سننے والا بھی خدا ہے۔ خدا متعال بعض اوقات اس کی ندا کو بھی لبیک کہہ دیتا ہے، جواب دے دیتا ہے۔ وہ حماقت کر رہا ہے، بت کے سامنے سر جھکا رہا ہے، پتھر اور لکڑی کا ہے جس کے اندر کچھ نہیں ہے، لیکن ندا دے رہا ہے، اور بعض اوقات خدا اس کی ندا بھی سن لیتا ہے۔ اب اگر میں اور آپ سچے دل سے خود اللہ کو ندا دے دیں، خدا تعالیٰ کہتا ہے صالحین کی ایک کوالٹی ہے اور ہمیں دعوت دیتا ہے۔ میں چند آیات کریمہ آپ کی خدمت میں اس حوالے سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اب دیکھیے رابطے ہمیں ڈھونڈنے پڑیں گے۔ قرآن کریم میں بہت اہم کام جو مفسرین حضرات انجام دیتے ہیں، وہ قرآن کریم کے الفاظ اور آیات میں سے رابطے نکالتے ہیں۔ رابطے کیسے؟ یہ ہوا تو یہ ہوا، اس کا مطلب ہے کنیکشن ہے یہاں پر۔ اب خدا متعال نے حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے میں کہا کہ وہ نوح اذ نادا من قبل، انہوں نے پہلے پکارنے والوں میں سے تھے، انہوں نے پکارا فاستجبنا لہ، اور فوراً فرمایا خدا نے کہ ہم نے ان کو جواب دیا، ہم نے ان کی ندا کے اوپر جواب دیا۔ تو یہاں پہ ایک رابطہ خدا متعال نے قائم کیا کہ بھئی ندا کی کوئی ایک ایسی حالت آتی ہے جس کے بعد خدا کی طرف سے جواب قطعاً آتا ہے، کوئی ایسی جگہ ہے، اور اس کو خدا متعال نے جو بیان کیا اس کو ہم غور کرتے ہیں۔ اور نوح جب انہوں نے پکارا فاستجبنا لہ، تو ہم نے ان کی دعا قبول کی اور انہیں اور ان کے اہل خانہ کو کرب عظیم سے نجات دی۔ وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور اس قوم سے ان کے مقابلے میں نصرت دی جو ہماری آیات کی تکذیب کرتے تھے۔ اب اتنے سارے کام خدا متعال نے کب کیے؟ جب حضرت نوح نے ندا دی۔ صحیح؟ اچھا، اگر یہ ندا میری اور آپ کی زندگی میں آ جائے، اس کوالٹی پہ تو شاید نہیں آئے گی، لیکن اگر آہستہ آہستہ آنا شروع ہو جائے تو سمجھ لیجیے تو ہماری اور آپ کی زندگی کہیں سے کہیں پہنچ جائے گی۔ اس کے بعد خدا متعال نے حضرت داؤد علیہ السلام کے واقعے کو بیان کیا، حضرت سلیمان کے واقعے کو بیان کیا، اور اسی طریقے سے بتایا کہ بھئی ہم نے ان کو کیا نعمتیں نصیب کیں۔ اس کے بعد خدا متعال نے آ کر حضرت ایوب علیہ السلام کا تذکرہ کیا۔ یہاں پہ خدا متعال نے حضرت نوح علیہ السلام کو تو بس اتنا تذکرہ کیا کہ انہوں نے ندا دی اور ہم نے ان کی دعا قبول کر لی، لیکن 3 انبیاء کے واقعات کو خدا متعال نے پریسائسلی کیا جملہ کہا تھا وہ بھی تذکرہ کیا ہے، اور اس میں سے ایک مورد ایسا ہے جو بہت ہی اسپیسیفک ہے، اور وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ دیکھیے حضرت ایوب علیہ السلام کا تذکرہ ہوا آیت نمبر 83 میں، 83 میں، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ندا میں کیا کہا تھا یہ خدا نے بیان نہیں کیا تھا اس آیت کریمہ میں، لیکن حضرت ایوب علیہ السلام نے جو ندا میں کہا اس کو خدا نے بیان کر دیا۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ، جب انہوں نے اپنے رب کو ندا دی اور کیا کہا؟ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اے خدایا مجھے سختی کا سامنا ہے۔ میں جو دقیق ترجمہ کیا گیا وہ پڑھ رہا ہوں۔ یاد کرو جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے بیماری لگ گئی ہے، البتہ
ہم بیماری کو کہہ تو سکتے ہیں، یہاں پہ ترجمے میں بیماری لکھا ہے، لیکن زور کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، بیماری کے علاوہ تکلیف ہو سکتی ہے اور کوئی پریشانی ہو سکتی ہے، کوئی سختی ہو سکتی ہے۔ تو فرمایا انی مسنی الضر، خدایا مجھے سختی کا سامنا ہے، بیماری کا سامنا ہے، بقول اس مترجم کے، ان مترجم کے، وانت ارحم الراحمین، اور تو سب سے اچھا رحم کرنے والا ہے۔ حضرت ایوب نے جیسے یہ کہا انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، بس خدا نے متعال فرماتا ہے فاستجبنا لہ، بس ہم نے ان کی دعا کو قبول کر لیا، فکشفنا ما بہ من ضر، اور وہ جو سختی تھی ہم نے اس کو ان سے اٹھا لیا۔ تو ہمیں رابطہ مل گیا کہ اگر کوئی شخص اپنی ندا کے اندر انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین اس جملے کو اس خلوص کے ساتھ، اس دل کی گہرائی کے ساتھ کہہ دے، تو خدا متعال کیا فرما رہا ہے؟ میں سختی تم سے اٹھا دوں گا۔ فاستجبنا لہ، پس فوراً ہم نے ان کی دعوت کو قبول کیا، فکشفنا ما بہ من ضر، اور ان کی جو بھی سختی تھی اسے ہم نے اٹھا دیا، وآتیناہ اہلہ ومثلہم معہم۔ تو یہ خدا متعال نے ہمیں ایک رابطہ دیا۔ جملہ کیا ملا؟ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ تو عزیزان محترم، اگر آپ کبھی خدا کے ساتھ ندا کرنا چاہتے ہوں اور خدا متعال کے ساتھ اپنی مشکل کو حل کرنے کے لیے، سختی کو حل کرنے کے لیے خدا کو پکارنا چاہتے ہوں، تو خدا نے سورہ انبیاء کے اندر حضرت ایوب کے واقعے میں سے نکال کر ہمیں بتا دیا کہ دیکھو ہمارے اس صالح بندے نے اس جملے سے مجھے پکارا تھا اور میں نے فوراً ان کی ندا کو لبیک کہا تھا اور ان کی مشکل کو دور کیا تھا، تو ہمارے سامنے ایک پوائنٹ مل گیا۔ یہ ایک واقعہ ہوا حضرت ایوب علیہ السلام کا۔ اب تھوڑا سا آگے بڑھیں، آیت نمبر 84 تو میں نے تھوڑی سی عرض کر دی آپ کی خدمت میں، پھر 85 میں فرمایا و اسماعیل و ادریس و ذوالکفل کل من الصابرین، 3 نام لیے اور کہا یہ سب صابرین میں سے تھے۔ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا، ان سب کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا، إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ، یہ سب کے سب یہ سب صالحین میں سے تھے۔ اب تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ بھئی یہ جو صبر ہے، یہ صبر انسان کو صالحین کے مقام تک پہنچا دیتا ہے۔ صبر سے ایک رابطہ ملا، اور اس کے بعد 87ویں آیت 87 آیت کے اندر خدا تعالیٰ نے سورہ انبیاء میں وہ مشہور و معروف آیت کریمہ پڑھی ہے جو نماز غفلہ میں آپ پڑھتے ہیں۔ فرمایا وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ، فرمایا اس واقعے کو یاد کرو، اور مچھلی والے کو بھی، حضرت یونس کا ذکر، ان کو بھی یاد کرو جب وہ، مترجم نے لکھا جب وہ بگڑ کر چلے اور سمجھتے تھے کہ ہم ان پر گرفت نہیں کریں گے، تو آخر میں ان کو تاریکیوں نے جکڑ لیا۔ انہوں نے پھر کیا کہا؟ نہیں ہے کوئی خدا مگر تو، پاک ہے تیری ذات، بے شک میں نے قصور کیا۔ یہ حضرت یونس کا واقعہ، آپ کو ہمیں واقعہ پتہ ہے کس طرح وہ گئے اپنی قوم سے تھوڑا خفا ہو کر، اور ایک جگہ پہ پہنچے، پھر کوئی قرآن اندازی ہوئی ایک کشتی کے اندر، ان کو پانی میں ڈالا گیا، ان کو ایک مسجد نے نگل لیا، اور وہاں پہ حضرت یونس نے خدا کو ندا دی۔ کس دل سے ندا دی کہ خدا متعال نے اس ندا کو حضرت ایوب کی طرح یہاں پہ لکھا۔ اور یہ وہ آیت کریمہ ہے، اس کے اندر ایک ایسی کوالٹی ہے جو باقی 2 اور ندائیں، ایک تو حضرت ایوب والی اور ایک میں آگے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اس ندا کے اندر وہ کوالٹی نہیں ہے جو اس ندا کے اندر خدا تعالیٰ نے بیان کی ہے۔ وہ عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ فرمایا اور ذنون کو یاد کرو، ان کو یاد کرو جو انہوں نے تاریکی میں پہنچے تو ندا دی، اور ندا میں کیا کہا؟ وہ مشہور و معروف جس کو ذکر یونسیہ کہا جاتا ہے، لا الہ الا انت سبحانک، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اے خدایا تو پاک و پاکیزہ، انی کنت من الظالمین، میں نے ظلم کیا، میں نے نادانی کی۔ یہ جو ندا ہے، اس ندا میں عظمت خدا بھی ہے، اس کی وحدانیت کا اقرار بھی ہے، اور اپنی تقصیر کا اقرار بھی ہے۔ گویا یہ ایک کمبینیشن بنا ہے، اور اس کے بعد خدا متعال فرماتا ہے فاستجبنا لہ، یہ تو وہی تھا جو پہلے بھی آیا تھا، فاستجبنا لہ، حضرت ایوب میں بھی کہا تھا، ونجیناہ من الغم،
اور اس میں بھی آیا تھا کہ بھئی ہم نے ان کو ما بہی من زور، جو سختی تھی ان سے کشف کر لی تھی. یہاں پہ کہا ہم نے ان کو نجیناہ من الغم. اور اگر آپ کو یاد ہو تو حضرت نوح کے معاملے میں بھی یہی کہا تھا فنجیناہ. تو یہاں تو کوئی خاص بات نہیں آئی دونوں کے اندر. لیکن اگلا پوائنٹ عجیب ہے، لکھا پس فاستجبنا لہ، یہ پہلے بھی تھا، وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، یہ حضرت نوح والے میں بھی تھا. لیکن یہاں پر ہے وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، ہم تمام مومنوں کو ایسے نجات دیتے ہیں. اللہ اکبر. یہاں سے علماء نے نکالا کہ یہ جو جملہ ہے، یہ جو ذکر ہے، یہ ذکر سب کے لیے کارآمد ہے، سب کے لیے کارآمد ہے. تو اس کو معمولاً جو ذکر اوراد کی تعلیم کرنے والے ہوتے ہیں وہ اس کو کہتے ہیں یہ دعوت عمومی ہے. ذکر یونسیہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اور مثلا امام خمینی کے علم و عرفان کے اندر جو استاد تھے، استاد مرزا جواد ملک کی تبریزی، انہوں نے اپنی کتاب جہاں تک مجھے یاد آتا ہے المراقبات کے اندر یہ لکھا کہ یہ ذکر کوئی کہ سجدے میں جا کر یہ ذکر کوئی 300 مرتبہ کرے تو اس کو خداوند متعال بصیرت سے نوازتا ہے، خاص بصیرت سے نوازتا ہے. یہ ذکر بہرحال عمومیت کے ساتھ رائج ہو گیا. اور یہ خداوند متعال نے یہ جو جملہ لکھا وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، یہ اس کی اسپیشلٹی ہے. یہ بات کہ خداوند متعال اس طرح مومنوں کی مدد کرتا ہے، یہ کسی اور ذکر کے بعد شاید نہیں آیا جہاں تک ہمیں پتہ ہے. تو فاستجبنا پہلے بھی آیا تھا، نجیناہ یہ پہلے بھی آیا تھا، لیکن یہ خاص بات کہ اس طرح مومنوں کی مدد کرتا ہے، اس کا مطلب ہے یہ سب کے لیے رائج ہے اور میرے اور آپ کے لیے بھی یہ کارآمد ہو سکتا ہے. تو ہمیں جب خدا کو ندا کرنی ہو تو کیا کریں؟ ایک تو یہ کہ ندا کرتے وقت دل کو ذرا سا خدا سے کنیکٹ کریں، اور ان اذکار کو ہم استعمال کر سکتے ہیں ذکر یونسیہ کو. اب ایک اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. 89 آیہ کریمہ و زکریہ، اور یاد کرو حضرت زکریہ کو، اذ نادا ربہ، اور انہوں نے اپنے رب کو ندا دی. دیکھیے تینوں میں نادا آیا ہے، بلکہ چاروں میں حضرت نوح کے معاملے میں بھی آیا. تو ندا سب کی ہے، اور یہ وہ ندا ہے جو میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے اندر کاش اس کا اثر آ جائے، ہم وہ ندا دینے لگیں. اور ندا میں چونکہ ہم ان کے پیروکار ہیں انبیاء کے، تو ان جملات کے ذریعے سے ندا کریں گے. اذ نادا ربہ، انہوں نے اپنے رب کو ندا کی، اور انہوں نے کیا کہا؟ ربی لا تذرنی فردن وانت خیر الوارثین، خدا تو مجھے تنہا نہ چھوڑ اور تو سب سے اچھا وارث ہے. ترجمے میں کیا لکھا؟ فرمایا اے پروردگار مجھے اکیلا نہ چھوڑ، اور بہترین وارث تو ہی ہے. لا تذرنی فردن وانت خیر الوارثین. تو کیا ہوا؟ فاستجبنا لہ. دیکھیے چاروں کے اندر خدا کہہ رہا ہے میں نے فوراً ان کی دعوت کو، ان کی دعا کو قبول کر لیا. اس کا مطلب ہے یہ اذکار خاص اذکار ہیں. حضرت نوح کے معاملے میں تو ذکر نہیں لکھا کہ انہوں نے کیا کیا تھا، کیا کہا تھا، لیکن حضرت ایوب کے بارے میں لکھا انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. حضرت یونس کے بارے میں لکھا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اور حضرت زکریا کے لیے کہا ربی لا تذرنی فردن وانت خیر الوارثین. فاستجبنا لہ ووہبنا لہ یحییٰ. اس جملے کا ایک اور اثر پتہ چلا. خدا متعال نے کہا ہم نے اس ذکر کرنے پر ان کی دعوت کو، ان کی دعا کو قبول کیا، اور ان کو یحییٰ تحفے میں دیا. اگر کوئی اس ذکر کو صدق دل سے کر لے تو خدا متعال جس طرح حضرت زکریا کو یحییٰ سے نوازتا ہے، حضرت یحییٰ علیہ السلام سے. حضرت یحییٰ علیہ السلام میں بڑی کوالٹیز، ظاہر ہے نبی خدا ویسے تو سارے انبیاء، لیکن ان کی خاص بات ہے. ان کی خاص بات کیا ہے؟ ان کی خاص بات ہے خدا کی راہ میں قربان ہونا. اور سید الشہداء جب کربلا کے راستے کی سمت بڑھ رہے تھے تو راستے میں حضرت یحییٰ کو یاد کر رہے تھے، حضرت یحییٰ کو یاد کر رہے تھے. گویا اگر میں اور آپ دعا کر رہے ہیں کہ خدا ہمیں سید الشہداء کے ہمراہ محشور فرمائے، اللہم ارزقنا فی الدنیا زیارت الحسین وفی الآخرت شفاعت الحسین، اللہم احشرنا تحت لواء الحسین وادخلنا الجنۃ من باب الحسین. تو ہمیں حضرت یحییٰ کی طرح تیار ہونا ہوگا.
ہمیں سید الشہداء کی طرح تیار ہونا ہوگا۔ دونوں میں وجہ مشترک بیان کی ہے، ہم سب جانتے ہیں، بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، دونوں کا سر تن سے جدا ہوا اور ظالم اور طاغی کے سامنے ایک تشت کے اندر سجایا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص سید الشہداء کے ہمراہ محشور ہونا چاہتا ہے تو اسے کوئی ایسی قربانی دینی پڑے گی جیسے سر تن سے جدا ہو۔ البتہ یہاں پہ ایک باریکی ہے، اور وہ یہ ہے کہ آیا یہی سر تن سے جدا ہو جو جسمانی ہے، یا کوئی اور بھی سر ہوتے ہیں جو تن سے جدا ہوتے ہیں اور اثر وہی لے آتے ہیں جیسے جسمانی سر تن سے جدا ہوتے ہیں۔ تو اس کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ وہ پھر کیا ہو سکتا ہے۔ تو کچھ لوگ جسمانی سر تن سے جدا ہو کر سید الشہداء کے ہمراہ ہیں، کچھ لوگ جسمانی سروں کے تن سے جدا ہوئے بغیر بھی کچھ ایسی قربانیاں دے رہے ہیں کہ جس کے بعد سید الشہداء کے ہمراہ ہیں۔ اللہ انشاءاللہ ہمیں دونوں سعادتیں حاصل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ خدا متعال نے انبیاء کے تذکرے کیے اور اس کے بعد فرمایا کہ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، یہ جو انبیاء تھے یہ کیسے تھے؟ یہ سب کے سب نیک کاموں میں تیزی کرنے والے تھے۔ جیسے انسان کو کہیں آج کی دنیا میں پتہ چل جائے پیسہ کہاں سے بن رہا ہے، کیسا بھاگتا ہے سر کے بل کہ بھاگوں کے کہیں مس نہ ہو جائے، یہ لوگ یسارعون فی الخیرات، یہ لوگ نیکیوں میں دوڑ لگاتے تھے۔ یدعوننا رغبا ورہبا، پھر وہی ندا والی بات کو ایک اور انداز میں بیان کیا، یہ نیکی کے کاموں میں دوڑ دھوپ کرتے تھے اور ہمیں رغبت اور خوف کے ساتھ پکارتے تھے۔ عزیزان محترم، یہ جملہ ہمارے لیے بہت کی پوائنٹ ہے، رغبت کے ساتھ پکارتے تھے اور خوف کے ساتھ پکارتے تھے، دونوں ساتھ تھی، باتیں ساتھ تھیں۔ یعنی نہ صرف یہ کہ یہ خدا سے خائف تھے کہ خدا ہمیں جہنم میں نہ ڈال دے، خدا ہمیں یہ نہ کر دے، خدا نہ وہ نہ کر دے، البتہ خوف بھی خشیت کے معاملے میں تھا کہ انتہائی احترام کے ساتھ۔ اس کے علاوہ جو سب سے امپورٹنٹ خدا نے پہلے لکھ دیا، وہ کیا لکھا؟ یہ رغبت تھی ان کے اندر پکارنے میں۔ ابھی ہم لوگوں کے ساتھ، میرے ساتھ بعض اوقات کیا ہوتا ہے، مثلا میں نے سوچا کہ بھئی میں اتنی دفعہ اللہ کا ذکر کروں گا، اور مثال کے طور پہ سوچ رہا ہوگا 25 ہو گئے، 5 باقی ہیں، کب ختم ہوں گے؟ یہ رغبت نہیں ہے، یہ جبر ہے۔ لیکن شروع میں جبر بھی ہو برا نہیں ہے، آہستہ آہستہ رغبت بھی آ جاتی ہے اگر خلوص کے ساتھ ہو۔ تو شروع میں انسان جبراً کچھ عبادتیں کر لے، البتہ اتنا جبر نہ کرے کہ نفس بالکل ہی سرکش ہو جائے، بعد میں کچھ بھی نہ کرنے دے۔ تو تھوڑا سا پریشرائز کرے اور اس کو رغبت کی طرف لے کے جائے، پھر آہستہ آہستہ رغبت نصیب ہوتی ہے۔ تو شروع میں تھوڑا جبر کرنا پڑے گا اور اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ انشاءاللہ رغبت خدا نصیب کر دے۔ تو خدا متعال فرماتا ہے انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے، یدعوننا انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا، یہ لوگ ہمیں رغبت سے پکارتے تھے، خوف سے پکارتے تھے، وکانوا لنا خاشعین، اور ان کے دل میں خشیت تھا اور ہمارے آگے جھکے ہوئے تھے، خشیت کی وجہ سے خدا کے سامنے جھکے ہوئے تھے۔ اس کے بعد خدا متعال نے بی بی مریم کا تذکرہ کیا اور آخر میں ایک دفعہ پھر قانون فرمایا، ان هذه امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم فاعبدون، یہ ایک امت ہے اور میں تمہارا رب ہوں اور تم میری بندگی کرو۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ تو عزیزان محترم، یہ مختصر بیان آپ کی خدمت میں عرض کیا ندا کے حوالے سے کہ ہمیں خدا متعال کو ندا کرنی ہے، اور اس ندا کے اندر ایک تڑپ ہونی چاہیے اور یہ جملات بھی استعمال ہو جائیں۔ تو مثلا یہ ایک ترکیب کے طور پہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، وہ یہ کہ بھئی آپ اپنی روزانہ کی دعاؤں میں یہ کر سکتے ہیں کہ مثلا آج میں ان 3 جملات میں سے مثلا آپ نے ایک جملہ پک کر لیا، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، تو آپ نے ایک جملہ پک کر لیا، اس جملے کو 5 دفعہ 10 دفعہ جتنا آپ کا دل نرمی کے ساتھ اور خدا کی طرف رغبت کے ساتھ پکار رہا ہو، آپ نے اس کو پکارا۔
یا مثلا آپ نے کہا کہ بھائی میں فجر کی نماز کے بعد اس ذکر کو کروں، یا مثال کے طور پر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ تو بہت زیادہ ریکمینڈڈ بھی ہے کہ اس کو بھی میں ذکر کروں، اور وہ ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اس کے بارے میں ہمارے پاس ایک روایت بھی موجود ہے۔ جہاں تک مجھے یاد آتا ہے، میں کنفرم اپنے ذہن میں نہیں کر پا رہا ہوں، شاید مجھے یاد آتا ہے مولا 8ویں امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام سے روایت ہے، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، کہ امام نے فرمایا کہ تعجب ہے اس شخص کے اوپر کہ جو کسی سختی میں پھنسے اور خدا سے نہیں کہتا ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ کیوں تعجب ہے؟ اگر یہ کہتا تو خدا نجات دے دیتا۔ اس کے بعد فرمایا تعجب ہے اس شخص کے اوپر کہ جو کسی غم میں پھنسے اور نہیں کہتا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو خدا اسے غم سے نجات دیتا۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اس طریقے سے ہم مومنوں کو نجات دیتے ہیں۔ آئی کلمہ میرے ذہن میں بھی تیزی سے نکل رہی ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا ہمیں تعجب ہے اس شخص کے اوپر جو تنہا رہ گیا ہے اور اسے حامی کی ضرورت ہے اور وہ خدا سے نہیں کہتا ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، کہ اگر وہ یہ کر دیتا تو خدا تعالیٰ اس کو نصرت کر دیتا۔ اور جیسے کہ فرمایا کہ ہم نے وَوَهَبْنَا لَهُ یحییٰ، ہم نے یحییٰ ان کو تحفے میں دیا۔ تو عزیزان محترم، یہ ندا ہماری زندگی کا حصہ ہونا چاہیے، یہ ندا ہماری زندگی کا حصہ ہو۔ ابھی ممکن ہے کوئی مجھ سے کہ مولانا عربی میں ہونا ضروری ہے، نہیں، عربی میں ضروری نہیں ہے۔ دیکھیے عربی کی اپنی ایک لطافت ہے، کلام خدا ہے، کلام خدا عربی میں، انزلناہ قرآنا عربیا، ہم نے اس کو قرآن عربی نازل کیا۔ عربی کی اپنی ایک لطافت ہے۔ باقی اگر کوئی یہ کہے کہ میں اپنی زبان میں کسی اور مادری زبان میں کہنا چاہتا ہوں، وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، خدا کے ساتھ رابطے میں مولانا جلال الدین رومی نے بہت خوبصورت زبانوں کے اوپر ایک کہا، اور اس میں کہا کہ فارسی گو گرچہ تازی خوش ترست، کہا فارسی بولو گرچہ عربی بھی بہت خوبصورت ہے، عربی بہت مزیدار، اس سے زیادہ اچھی ہے۔ فارسی گو گرچہ تازی خوش ترست، عشق را خود صد زبانی دیگر است، کہا کہ فارسی بولو، عربی زیادہ اچھی ہے البتہ، لیکن عشق کی خود 100 زبانیں ہیں، عشق کی خود 100 زبانیں ہیں۔ فارسی اور عربی میں محدود تھوڑی ہے، خدا ہے، خدا جو دل کے احوال جانتا ہے، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، عشق را خود 100 زبانی دیگر است۔ تو یہ ماہ مبارک رمضان ہے، برکتوں کی شبیں ہیں، رحمتوں کی شبیں ہیں، ندا کی شبیں، مناجات کی شبیں ہیں۔ آپ اور میں ان موقعیتوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انشاءاللہ ندا کے ذریعے سے اور اللہ کو پکارنے کے ذریعے سے اس کی طرف بڑھنے کی کوشش کریں، اور کتنے معجزات ہیں جو ان کے ذریعے سے انجام پاتے ہیں۔ پروردگار سے دعا کرتے ہیں خدایا ہمیں اپنی طرف بڑھنے کی سعادت نصیب فرما، خدایا ہماری کمزور نداؤں کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ نصیب فرما، اور ان نداؤں کے صدقے میں ہمارے امام کے ظہور مبارک میں تعجیل فرما، اہل بیت کی عظمت کے صدقے میں ان کے ظہور مبارک میں تعجیل فرما، اور ان نداؤں اور رابطوں کے خدایا نتیجے کے ذریعے ہمیں ان کی نصرت اور ان کی نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم بجاہ محمد و آلہ الطاہرین۔